حدث حذيفة بالذي قال الرسول. حبیب الرحمن صاحب، اس کا سوال یہ ہے، عرب امارات سے پوچھ رہے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے یا حرام؟ اس کا سوال یہ بنیادی طور پر کہ ہم یہاں پر عرب امارات میں رہتے ہیں اور یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں جو اونٹ کے پیشاب کو پینا یہ حلال سمجھتے ہیں۔ کیا اونٹ کا پیشاب پینا حلال ہے یا نہیں؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے 3 روایات سلیس ترجمہ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، جن روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں ذکر کیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہیں شہد پلاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا۔ پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، وہ صحت یاب نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں شہد پلاؤ۔ پھر اس نے شہد پلایا۔ تیسری بار پھر آیا کہ یا رسول اللہ، انہیں صحت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہیں شہد پلاؤ۔ تیسری بار جب شہد پلایا گیا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، انہیں صحت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پھر شہد پلاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ اللہ کا فرمان سچا ہے، لیکن تیرا بھائی کا پیٹ جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ پھر جب اس کو شہد پلایا گیا تو اس کو صحت ہو گئی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، باب الدواء بالعسل وقول اللہ تعالی فیہ شفاء للناس، کہ علاج جو ہے یہ شہد سے کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، فیہ شفاء للناس۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ علاج اور معالجہ کے لیے حلال چیزیں ہونی چاہیے، جو کہ شہد ہے، قرآن نے اسے شفا کہا ہے، فیہ شفاء للناس۔ اس روایت کو آپ حضرات سمجھ گئے۔ اب دوسری روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس باب کے ساتھ۔ دوسری روایت حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرمائے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہاں پر ٹھہرے رہو۔ لیکن پھر جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مدینہ کے آب و ہوا یہ ہم پر راس نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب ایک مقام تھا جس کا نام تھا حرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر صدقہ کے اونٹ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشربو من البانیہا، کہ تم یہاں پر رہو اور اس کا دودھ وغیرہ یہ پیا کرو۔ لیکن جب وہ وہاں پر رہنے لگے اور صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ کو ہنکا کر لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے آدمی دوڑائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اس چرواہے کا مسئلہ کیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو زبان سے زمین چاٹتا تھا، اپنی زبان سے زمین چاٹتا تھا پیاس کی وجہ سے۔
اور اس حالت میں وہ مر گئے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور باب باندھا ہے باب الدوائی بالبان الابل۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ اونٹ کے جو دودھ ہے یہ بطور علاج کے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 2 احادیث ہو گئے۔ اب تیسری روایت آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تیسرا روایت جو ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی اسی بخاری کی روایت ہے کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور ان کو مدینہ کے آب و ہوا ان پر موافق نہیں آئی، راس نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ قریب یہاں پر رہو، مدینہ کے قریب ہرہ مقام میں، وہ وہاں پر رہنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اشربوا من البانہا و اوبالہا، کہ ان اونٹوں کے دودھ کو پیا کرو اور اس کے پیشاب کو پیا کرو۔ تو جب وہ وہاں پر رہنے لگے اور صحت مند ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے صدقہ کے جو اونٹ تھے وہ چرا کر لے کر گئے اور اس چرواہے کو قتل کر ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور ان کو وہاں پر قتل کیا گیا، ان کا مسلح کیا گیا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے باب الدوائی بابوال الابل، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ اونٹوں کے پیشاب کو بطور شفا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 روایات آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب اس مذکورہ واقعے کی مختصر تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو عرینہ یا کحل قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے، یہ تقریباً 8 افراد پر مشتمل تھے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وہ جب مدینہ آئے تو ایک مرض میں مبتلا تھے جسے مرض الجوا کہا جاتا ہے، یعنی پیٹ کی بیماری میں وہ مبتلا تھے۔ وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں یہ جو پیٹ ہے یہ پھول جاتا ہے، اور اسے استسقاء بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 روایتیں آپ کے سامنے ذکر ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان اونٹوں کا دودھ پیا کرو، اور دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ اشربوا من ابوالہا و البانہا، اس کا دودھ اور اس کا پیشاب یہ پیا کرو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایت ہے اس کے آخر میں یہ الفاظ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا مسلح کروایا تھا، یہ اس وقت تھا کہ جب مسلح کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلح کی ممانعت آئی، کسی کا مسلح کروانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، موضوع بحث کہ اونٹوں کا پیشاب حلال ہے یا حرام ہے، اس مسئلے کو سمجھیے۔ وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، غیر مأکول اللحم، ان کا جو پیشاب ہے یہ بالاتفاق حرام ہے۔ یہ بطور علاج کے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، ویسے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جانور جو مأکول اللحم ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو آیا اس کا جو پیشاب ہے یہ حلال ہے یا نہیں، یعنی اس کا جو پیشاب ہے اس کا پینا حلال ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس پیشاب کو بطور دوا کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے اس کو بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ جو حضرات ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ غیر مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، اس کو پیا جائے، یہ تو کسی کا مسلک نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ آیا اس کو بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اس کو بطور دوا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ،
وفی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک روایت کے مطابق اس کو بطور دوا کے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ 2 بنیادی دلائل ہے، اس کو سنیے۔ سب سے پہلا دلیل تو یہی عرینین والی روایت ہے، اس کے جوابات ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ دوسری دلیل امام مالک رحمہ اللہ کا وہ ایک روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو طرز استدلال یہ ہے کہ اگر مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے، کیونکہ جب آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو گے تو ظاہر بات ہے اس کے جو پیشاب ہے یہ آپ کے کپڑوں پر لگیں گے، تو اس سے معلوم ہوا مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے یہ حلال ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت وہی عرینین والی روایت ہے۔ اب دیکھیے ان 2 روایتوں میں ان کا جو استدلال ہے وہ استدلال بھی ناقص ہے۔ کیوں؟ ان دونوں احادیث سے حلال جانوروں کے پیشاب پاک ہونے پر استدلال نہیں پکڑا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی روایت میں تو صرف بطور بیماری کے اجازت دی گئی ہے، اور تم تو کہتے ہو کہ نہیں اس کا پیشاب پاک ہے، وہ تو ایک خاص جزیات بطور بیماری کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا یہ آپ حضرات کے دلیل نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ جو عرینین والا واقعہ ہے وہ ایک خصوصیت تھی ان کی اور ایک استثنائی واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اونٹ کے پیشاب سے علاج کراؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خصوصی اور استثنائی واقعہ ہے۔ اگر خصوصی استثنائی واقعہ نہ ہوتا، عمومی ہوتا، تو صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی تو اس پر عمل کرتے، لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ معلوم ہوا یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور جو دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو، تم پڑھ سکتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری روایت اور مکمل الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل، کہ تم بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ سکتے ہو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹوں کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ منتشر ہوتا ہے، وہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے بخلاف بکریوں کے پیشاب کے۔ تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اونٹوں کا پیشاب یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے کپڑوں پر ان کا پیشاب نہ لگے۔ تو یہ بھی ہماری دلیل ہے، تمہاری دلیل نہیں بنتی۔ اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کی دلائل۔ وہ کیوں فرماتے ہیں کہ مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب جو ہے یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس کو بطور دوا کے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ پہلی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو مستدرک حاکم نے بھی ذکر کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامت عذاب القبر منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پیشاب کے چینٹوں سے بچاؤ۔ کیوں؟ فإن عامت عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر ان پیشاب کے قطروں سے ہی ہوتا ہے۔ اب طرز استدلال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ بھائی اونٹوں کا پیشاب یہ پاک ہے، دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حکم فرمایا
کہ استنزہوا من البول، اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، چاہے وہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ہو یا غیر ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ہو۔ تو اس روایت کا عمومی معنی یہی بتلا رہا ہے کہ تمام جانوروں کا پیشاب جو ہے یہ حرام ہے، چاہے وہ جانور ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہو یا وہ جانور ہو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو۔ امام حاکم رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح علی شرط البخاری۔ اسی طرح علامہ حیثمی رحم اللہ نے بھی اس روایت کو مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عمومی حکم ہے، تخصیص پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کو قبر نے دبوچا، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی وہ ایک قبر پر لگائی اور دوسری قبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ سبز ہوں گے تو ان قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو جو عذاب مل رہا ہے وہ ایسی چیز کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ اس سے بچنا مشکل تھا۔ ایک کو جو عذاب مل رہی ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے، اور دوسرے کو جو عذاب مل رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے، چینٹوں سے نہیں بچاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب چاہے ماکول اللحم جانوروں کا ہو یا غیر ماکول اللحم جانوروں کا ہو وہ ناپاک ہے، اس کو بطور دوا کی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ اب جو روایت ان کا ہے عرینین کا، اس روایت کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حکم ہے یہ مستر کے لیے ہے، جو شخص مجبور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی یہی بتلایا گیا تھا کہ ان لوگوں کا علاج انہی میں ہوگا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا پیشاب پیو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ خنزیر کا گوشت موجود ہے اور آپ ایسے حالت میں ہیں اگر وہ گوشت آپ نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو اس وقت اضطراری کیفیت کی وجہ سے آپ کے لیے وہ گوشت کھانا حلال ہے۔ اسی طرح پانی نہیں مل رہا ہے، اگر آپ کے پاس شراب موجود ہے، اگر آپ شراب نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، تو اضطرار کی وجہ سے آپ کے لیے وہ شراب پینا بھی حلال ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر چونکہ ان کی جو شفا تھی وہ صرف اسی میں تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کا پیشاب پیو۔ تو لہٰذا یہ ایک خاص واقعہ ہے، ایک استثنائی واقعہ ہے، عام واقعہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشربوا من البانہا، کہ اس کا دودھ پیو، و ابوالہا، اور خارجی استعمال کرو پیشاب کا، یعنی اشربوا من البانہا وازمدوا من ابوالہا، کلیب چڑھاؤ اس کا پیشاب۔ دو جوابات ہو گئے۔ تیسری جواب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو ٹکڑا ہے کہ مسلح بعد میں حرام کیا گیا، اور یہ جو عرینین والوں کو مسلح کیا گیا تھا یہ مسلح سے پہلے کا حکم تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب پینا یہ بھی بعد میں اس وقت ممکن ہے کہ اس سے علاج جائز ہو اور بعد میں بالکل ناجائز قرار دیا گیا، جیسے کہ دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من۔ چوتھی جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک باب ہے باب الدواء بالعسل، کہ علاج کرنا چاہیے شہد کے ساتھ۔ اگر شہد سے علاج ممکن نہ ہو تو پھر دودھ سے علاج کرواؤ۔ اگر دودھ سے بھی علاج ممکن نہ ہو، کوئی آدمی ایسا مجبور ہو کہ ایک متدین ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ کا علاج اسی میں ممکن ہے، تو پھر تو اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اولاً اس کا علاج جو ہے وہ حلال چیز سے کی جائے گی، حرام چیز سے نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور جواب یہ ہے کہ دیکھیے
اس روایت میں پہلی روایت میں یہ ذکر ہوا کہ اشربو من ابوالہا، اشربو من البانہ، کہ اس کا دودھ پیو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا پیشاب بھی پیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے ماکول اللحم جانوروں کا، اور اس کو بطور علاج کے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔